अस्सलाम दोस्तों, इन सेट मौसम अगर मैं कुछ समझ मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था और उनकी तरफ से दी जाने वाली वजाहत के जबरदूस होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ अब हो गया पायन तता, बल्कि इस हद तक तता हो गया कि वो कहते ना कि इन्हें देश की उंगल नहीं जलान देनी, इस तरह की कुछ सिचुएशन डेवलप हो गई। और इस हवाले से एक अहम तरीन पेशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और मखसूस नशिस्त अलॉट करने से सामने आई है और ये इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस रास्ते पर चलने वाला है उसके नतीजे में हुकूमत को ना सिर्फ 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, बल्कि इस 2/3 अक्सरियत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब कुछ ज्यादा इंतजार करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज बरोज सोमवार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इन्हीं मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अहम तरीन इजलास को तलब कर लिया गया है और इस इजलास में इस बात का फैसला कर लिया जाएगा। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले की अनाउंसमेंट के इम्कानात या इसके तरीक़ाकार का ऐलान कर दिया जाएगा तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए ने इस बात का इंकशाफ या इस बात का एतराफ़ भी किया है कि इस मरतबा मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए बिल्कुल यही तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके नतीजे में ना कोई शोर गोगा डेवलप होगा और ना ही किसी को कोई एतराज़ करने का मौका मिलेगा। यानी एक एक दो दो करके सीटें अलाट करने शुरू करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली जो खातून रहनुमा है मोहतरमा समीना खालिद घुरकी साहिबा, उनकी जो मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस हवाले से इस बात का जिक्र किया गया है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी इंतखाबात के अंदर और ख़ास तौर पर रहीम यार खान के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें जीत हासिल की थी और उस जीत के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक और मखसूस नशिस्त के लिए एलिजिबल हो गई है, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सीट अलॉट कर दी गई है। अब अगर आप गौर करें तो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में जो पोजीशन है, जो पार्टी पोजीशन बनती है, वो 214 अरकान बनती है और हालिया दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मजीद 4 सीटों पर कामयाबी का उनका नोटिफिकेशन किया गया है, जबकि एक नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है और ये मखसूस नशिस्तें इसी तरफ इशारा करती हैं, जिसके बाद 214 का फिगर मखसूस नशिस्तों का हासिल हो गया है पाकिस्तान के हुक्मरान इत्तेहाद को। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका इजलास आज हो रहा है, इस इजलास में इस बात का फैसला कर लिया जाता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था, अक्सरियती फैसला था, जिसकी डिटेल जजमेंट भी अभी सामने नहीं आई और इसी दौरान इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई है और उस तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उस तरमीम के मुताबिक अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके फैसले पर अमल दरामद का इम्कान ही नहीं रह गया बाकी, क्योंकि नई कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद कर दिया है कि जनाब उसने नई कानून साजी के ऊपर ही अमल पैरा करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती बेंच का फैसला, दोनों के बारे में ये बात बहुत ही आराम के साथ कही जा सकती है कि ये भैंस तो चली गई है पानी में और अब इस भैंस के बाहर निकलने का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत इस बात पर बहुत ही ज़्यादा यकसू नज़र आ रही है कि उसने हर हाल में ये आईनी तरामीम करके ही रहना है। और अगर आप को याद हो तो कल मैंने इस खबर के हवाले से भी आपके साथ जिक्र किया था कि गवर्नमेंट ने 9 मई के हवाले से जो 3700 अफराद 3700 अफराद पर मुश्तमिल एक लिस्ट को पंजाब पुलिस के हवाले किया है और इस बात के लिए पंजाब पुलिस को पाबंद किया है कि जनाब ये जो 3700 अफराद हैं इनकी आपने कर लेनी है मार्किंग और इनको आंखों से ओझल नहीं होने देना, चाहे इन लोगों की जमानत है चाहे इन लोगों की जमानत नहीं है। और ये लोग इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और इन 3700 अफराद के हवाले से जो भी प्लानिंग है उसको मुकम्मल तौर पर कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये आईनी तरमीम मंजूर होगी और ख़ास तौर पर ये जो आर्मी एक्ट है इसमें सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया जाएगा, तो ये 3700 अफराद को फौरी तौर पर पिकअप किया जाएगा और पिकअप करते हुए इनको मिलिट्री ट्रायल के लिए मुतलका इदारे के हवाले कर दिया जाएगा
اور آگے جناب وہ جانے اور کسون جانے، اس کے درمیان کوئی تیسرا فریق نہیں آئے گا۔ اور یہی وہ تیزی ہے جو اس وقت ہمیں ہر ایک ادارے میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیش رفت بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیمی پیکج آ رہا ہے اس میں ایک اور ترمیم کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشن کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے عہدے میں ایکسٹینشن کی گنجائش کو رکھا جا رہا ہے۔ ماضی کے اندر جو اس وقت پروسیجر چل رہا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ ناقابل توسیع ہے۔ کسی بھی طور پر چیف الیکشن کمشنر کو مزید کسی بھی ٹینیور کے لیے ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی۔ اب نئی ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو ایک اور ٹرم کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، اور اس ٹرم کی ایکسٹینشن کا طریقہ کار اس مجوزہ آئینی ترمیم میں اس طریقے سے لایا جاتا ہے کہ دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ایک میجورٹی ووٹ کے ذریعے، یعنی اس کے اندر 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوگی، میجورٹی ووٹ کے ذریعے ایک ریزولوشن کو پاس کیا جائے گا، اور اس ریزولوشن کی یعنی اس قرارداد کی منظوری کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے کسی بھی رکن کو یعنی چاروں صوبائی جو اراکین ہیں ان کے عہدے کی میعاد کے اندر توسیع کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو مزید 5 سال کے عرصے کے لیے چیف الیکشن کمیشن برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ آئینی کور رکھتا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرے، یا چیف الیکشن کمشنر کو کسی بھی وجہ سے ایسی ہی سمپل میجورٹی کے ذریعے قرارداد کے ذریعے گھر بھیج سکے۔ چیف الیکشن کمشنر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس فائل کرنا پڑتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا پروسیجر بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہے۔ لہذا اگر سکندر سلطان راجہ صاحب کو مزید ایک ٹرم کی ایکسٹینشن ملتی ہے تو اس کے لیے بھی 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے حکمران اتحاد کے پاس۔ یہ خبر آلریڈی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کی انٹینشن کا ذرائع کے ذریعے انکشاف بھی ہوا ہے۔ کسی ہائی آفیشیل گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کی ابھی تک تصدیق سامنے نہیں آ سکی کہ وہ الیکشن کمیشن کے چیف یعنی چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے۔ البتہ یہ جو مخصوص حالات کے اندر یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنا ہے، اگر یہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھا دیا جائے تب بھی اس کا فائدہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے عہدے کی میعاد کا تعین عمر سے نہیں ہے بلکہ ان کے عہدے کی میعاد کا تعین ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ اور ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ یعنی 5 سال کی کانسٹیٹیوشنل مدت کے ساتھ ہے۔ اس کا عمر کی حد بلائی حد بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر حکومت چیف الیکشن کمشنر کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتی ہے تو پھر اس کو یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس والے سے کوئی ترمیم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 2/3 اکثریت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہونے والا یہ اجلاس کس حد تک معاون ثابت ہوگا، کیونکہ ایک جانب تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، دوسری جانب مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کے درمیان جو کھینچا تانی ہے یہ بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے معروف صحافی اور ایکسپریس ٹریبیون سے تعلق رکھنے والے جناب حسنات ملک صاحب کا ایک آرٹیکل جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اس وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں حسنات ملک صاحب بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ حسنات ملک صاحب کی جرنلسٹ کیپیسٹی اور جرنلسٹک کیپیبلٹیز بیانڈ اینی ڈاؤٹس ہیں۔ میں اس والے سے یا ان کی انٹیگریٹی پر ایک مرتبہ بھی سوال نہیں اٹھا رہا، ماضی میں کئی مرتبہ میں نے حسنات ملک صاحب کو مختلف خبروں کے حوالے سے کوٹ کیا ہے، لیکن جب معاملہ اس حد تک آگے بڑھ جائے
کہ مخصوص جرنلسٹ، اور جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی ایک ملاقات کے حوالے سے F6 کی ایک نجی رہائش گاہ میں، تو اس رہائش گاہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد جس طریقے سے مختلف ٹی وی چینلز کے جرنلسٹ اور مختلف یوٹیوبرز متحرک ہوئے ہیں، تو اس تناظر میں حسنات ملک صاحب کا یہ پیس آف رائٹنگ بھی اسی سلسلے کی کڑی نظر آتا ہے، کیونکہ اس آرٹیکل کے اندر جناب حسنات ملک صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جولائی کی مخصوص نشستوں پر مختصر حکم نامے کے 7 روز کے بعد چیف جسٹس نے بطور سربراہ کمیٹی 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے یہ جو ڈیسیژن لیا ہے کہ منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے باہر نکال دیا جائے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کی روشنی میں یہ نہ صرف بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی جارحانہ پالیسی کو، اور خاص طور پر ان جج صاحبان کے حوالے سے 8 جج صاحبان جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا مخصوص نشستوں کا اکثریتی، ان کے خلاف جارحانہ پالیسی کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اس آرٹیکل میں بھی اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جن جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو چیف جسٹس جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو نافذ العمل نہ ہونے دیا جائے، اور اسی حوالے سے وہ جس کمیٹی کی میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کے لیے کوشش کی تھی کہ نظر ثانی کے لیے مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیلوں کو فکس کیا جائے، لیکن کمیٹی کی اکثریتی رائے جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے، انہوں نے اگری نہیں کیا تھا، جس کی بنا پر یہ نظر ثانی کی اپیلز فکس نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے جناب حسنات ملک صاحب کا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھے جانے والا خط اور ان سے طلب کی جانے والی وضاحت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ کو لکھے جانے والا خط بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے لکھے جانے والے اس خط پر 8 ججز یا جارحانہ رویہ اختیار کریں گے یا تحمل کا مظاہرہ کریں گے، وہ اس خط کے بعد اپنا جوابی رد عمل کس طریقے سے دیں گے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ البتہ میرا خیال ہے کہ شاید حسنات ملک صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس خط کے حوالے سے محترم مطیع اللہ جان صاحب کے ذریعے رد عمل ابتدائی طور پر ظاہر بھی کر دیا گیا ہے، اور اس بات کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ چونکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جناب منصور علی شاہ صاحب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کو وضاحت درکار ہو تو چیمبر میں آ کر ہم سے ایک درخواست دائر کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے، تو چونکہ یہ بات اس فیصلے کے اندر باضابطہ طور پر تحریر بھی کر دی گئی تھی اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنا دیا گیا تھا، لہٰذا اس بات کے لیے ریگولر کورٹ پروسیجر کو طے کرنا ضروری نہیں ہے۔ محترم مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اظہار کر دیا ہے، لہٰذا حسنات ملک صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو کل ہونے والے اجلاس میں بریف کر دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے اس طرح چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اب ایک جانب یہ صورتحال ہے کہ اس فیصلے کو یا اس خط کو جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا ہے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر کو اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو ایکسٹینشن دے رہی ہے، چونکہ یہ بات اس وجہ سے اسٹیبلش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس بارے میں فیصلہ دینے کا پابند ہے کہ جناب یہ مخصوص نشستیں جو اس وقت خالی ہیں، اور خاص طور پر اسپیکر نیشنل اسمبلی سمیت 3 صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، اور وہ بار بار اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہاؤس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اب اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اس مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ کرے،
चाहे वो मखसूस नशिस्तें पुराने फार्मूले के तहत अलॉट की जाएं या वो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के रोशनी में अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन को अब इस फैसले का इजहार करना है, ऐलान करना है, क्योंकि अब उनके पास ताखीर के ऑप्शन खत्म होते चले जा रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आज होने वाले इजलास में इस हवाले से न सिर्फ कोई फैसला कर लिया जाएगा बल्कि आने वाले चंद रोज में, जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि एक एक दो दो करके ये नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और आने वाले इस वीक में मुझे ऐसे लगता है कि इसी फार्मूले के तहत के एक एक दो दो करके ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएंगी बाज़ाब्ता तौर पर। और फिर उसके बाद अगला मामला शुरू होगा कि किसको 2/3 अक्सरियत मिलती है या 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती। बज़ाहिर इस बात का इम्कान है कि ये वजाहत भी दबरदूस हो चुकी है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो है वो भैंस पानी में चली गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा कि वो फैसला सादर करे बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत जिस तरह माजी में उसने अब ये जो है फैसला सादर किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से और आज़ाद अरकान को आज़ाद छोड़ते हुए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसी फार्मूले के तहत अलॉट कर दी जाएं और इस चक्कर के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आने वाला ये कल से शुरू होने वाला वीक इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज भी है और अहम भी। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।